کہ اپنے اندر ہمت اور برداشت پیدا کرو۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا آ جاتا ہے جنہیں بڑی خاموشی سے سہنا پڑ جاتا ہے۔ گھروں میں بے برکتی، نحوست، جادو ٹونا، نظر بد، ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ کہہ لیں کہ انتہائی غربت کے دن، انتہائی تنگ دستی کے دن، حالات ساتھ نہ دے رہے ہوں، اور جو آپ کی زندگی کا ساتھی ہو وہ کام کا عادی نہ ہو، کہ اپنے گھر کے مسائل کو اپنے گھر کے اندر رہ کر حل کرنے کی کوشش کرو۔ گھنٹہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا کہ یا اللہ میرا فلاں چیز لینے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میرا فلاں چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پورا دن فاقوں میں گزرا۔ الحمدللہ ایسے حالات ہر مسلمان کی زندگی میں شاید آئے ہوں۔ ہر میری بہن جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، شاید ان کی زندگی میں ایسے حالات بھی آئے ہوں۔ مجھے تیرے خزانوں سے کچھ چاہیے اور میری اتنی سی جو ہے وہ حاجت ہے، میں نے اپنی مخصوص ایک کہہ لے اماؤنٹ بتا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو میں نے بہت بار وظائف دیے اور ہمیشہ ایک ہی بات کی جس کے آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ میں وظائف صرف وہ دیتا ہوں جو کہ اتھینٹک ہو۔ نمبر ایک، یا تو خود کیے ہوئے ہوں یا کسی ہمارے گھر کی فیملی کے جاننے والے نے وہ وظیفہ کیا ہو اور اس سے ان کو جو ہے وہ کچھ غیبی مدد ملی ہو یا کچھ اور قسم کی مدد ملی ہو، تو میں صرف وہی وظیفہ دیتا ہوں۔ تو آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ایک ایسی خاتون سے، یہ جہلم میں ہیں اور ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں۔ یقیناً جب گھر کا سربراہ دنیا سے چلا جائے تو وہ خاتون، اس کو عورت، ماں، باپ، یہ سارے کردار جو ہے وہ نبھانے پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ والے بہت سارے کردار نبھائے اور شروع میں کیا کیا مشکلات آئیں اور کیسے انہوں نے ان تمام مشکلات کو ہینڈل کیا۔ ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں خود وظائف کرتی تھی اور وظائف بھی کسی ایک خاص وجہ سے شروع کیے تھے، اور ان کے ساتھ بھی ایک غیبی مدد والا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے جب مجھے مختصراً بتایا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ اپنی ہی زبانی بتائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یقین آئے کہ غیبی مدد آج بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اس وقت وہ تمام مشکلات سے نکل آئی ہیں اور آپ ایک ماشاءاللہ اسٹیبل زندگی گزار رہی ہیں، 4 بچے بھی ہیں اور سارے گھر کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ گھر کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اپنا جو ہے ایک بوتیک بھی ہے، ایک کپڑوں کی جو ہے وہ ریڈی میڈ کپڑوں کی، اور سینے والوں جو ہے وہ ٹیلرنگ کی شاپ بھی ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی رن کرتی ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ کام یہ ماشاءاللہ ساتھ کاریاں جس میں جو ہے وہ تلاوت کرنا، نعت خوانی، مطلب جب بھی کوئی واقعہ مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ ربیع الاول آنے والا ہے تو عید میلاد النبی، میلاد شریف کی بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ نعت خوانی کرتی ہیں۔ تو آئیے اب انہی سے پوچھتے ہیں جی کہ باقی کے سارے یہ معاملات خود ہی بتائیں کہ کیا کیا ہوا اور کس کس طریقے سے ان کو غیبی مدد ملی، اور یہ بھی ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون کون سے وظائف انہوں نے کیے تاکہ ہمارے ناظرین تک وہ وظائف پہنچیں اور آپ بھی اس طریقے سے کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ شاہد بھائی نے کہا کہ میری زندگی میں بہت مشکلات آئیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا انسان نہیں گزرا ہوگا کہ جس کی زندگی میں مشکلات نہ آئی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا درجہ دیا، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ہونے کا درجہ دیا، جن کی محبت میں اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کو بنا دیا، تو اگر ان کی زندگی آسان نہیں تھی تو میرا خیال ہے ہم عام لوگ، ہم کسی قابل نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے ہر وقت کی سہولیات طلب فرمائیں۔ لیکن ایک کوشش اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا،
اور اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائی۔ میں سب سے پہلے لوگوں سے کہا کرتی ہوں، چونکہ میرا پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ ہے، میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتی ہوں، تفسیر کے ساتھ پڑھاتی ہوں، تخفیم القرآن کے رمضان میں کورس کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی پڑھاتی ہوں۔ تو اس دوران میں بہت سارے بچوں کی مائیں، بہت ساری میری بہنیں، بہت سارے میرے سینئرز اور بہت سارے میرے جونیئرز جو ہیں وہ مجھ سے مختلف حوالوں سے وظائف مانگتے رہتے ہیں، مختلف حوالوں سے وہ اللہ کی کتاب کی رہنمائی مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ سب سے بھی جو کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ہر وقت، ہر ایک زندگی کے لمحے میں ہمیں رہبر کی، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ اگر ماں ہیں تو آپ اپنے بچوں کی رہنما ہیں، اگر آپ کوئی باپ ہیں تو آپ یقیناً اپنی پوری فیملی کے سربراہ ہیں، ان کے لیے راہبر ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے سمجھنے کی تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ آپ نے رہنما بننے کی صلاحیت خود میں پیدا کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیسے پیدا کرنی ہے؟ بہت ہی آسان سی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارے گھر کا کچھ ایسا ماحول تھا کہ ہماری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، الحمدللہ کبھی انہوں نے اپنی نماز قضا نہیں کی تھی، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں بھی سختی سے ہمیشہ کہا کہ کوئی کام کرو یا نہ کرو، نماز بر وقت پڑھا کرو۔ سب سے پہلی چیز نماز۔ دوسرا، ہم بچے تھے، ہر چیز پر بہت جلدی گھبرا جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ تلقین کی کہ اپنے اندر ہمت اور برداشت پیدا کرو، زندگی میں بہت کچھ ایسا آ جاتا ہے جنہیں بڑی خاموشی سے سہنا پڑ جاتا ہے، اپنے اندر صبر کی قوت کو پیدا کریں۔ اور ہم چونکہ لاؤبالی سی طبیعت تھی، فوراً بولتے نہیں ہوتا ہم سے صبر، جیسا کہ آج کل ہر ہمارے کہہ لیں کہ معاشرے کے ہر فرد کا ہی حال ہے۔ نہ ہمارے مردوں میں صبر والی بات رہی ہے، نہ ہماری عورتوں میں، اور بچے تو پھر والدین میں نہ ہو تو بچوں میں کہاں سے آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے گھروں کے ماحول جیسے بھی ہوں، ہمارے معاشرتی مسائل جیسے بھی ہوں، ہمارے معاشی مسائل جیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت کی ذات الحمدللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے ابھی کچھ نئے ایسے ویورز ہمارے ہوں جو فرسٹ ٹائم اس چینل کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ ہمیں کوئی اچھی رہنما فوراً مل جائے۔ اور کیسے ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے۔ ہم جو آج کل ہر گھر میں ہر فرد ہی ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے، کیسے اس ڈپریشن سے نکلا جائے؟ ہماری گھروں میں بے برکتی، نحوست، جادو ٹونا، نظر بد، ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اور ان سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ ہمارا وہم ہے، کیونکہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب کافروں نے، ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی کو نہیں بخشا جادو سے، تو ہم گنہگار کیا چیز ہیں؟ لیکن میں اپنی زندگی کے واقعات اگر بیان کرنا چاہوں تو وقت بڑا طویل ہو جائے گا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ مختصراً کچھ ضرور بیان کروں، کیونکہ ہو سکتا ہے میری کسی بات سے آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے میری کوئی بات آپ کے لیے حوصلہ مند، فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ میں بھی بہت برے حالات میں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں، اور کہہ لیں کہ انتہائی غربت کے دن، انتہائی تنگ دستی کے دن، اور ایسے دن جس میں ہر ایک نے صرف یہ کہہ دیا کہ جہاں پر کچھ پانا ہو تو ظاہری بات ہے پھر کھونا بھی پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہر ایک کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک سے دو ہیں تو آپ لوگ اپنے گھر کا نظام خود چلائیں، اور حالات ساتھ نہ دے رہے ہوں، اور جو آپ کی زندگی کا ساتھی ہو وہ کام کا عادی نہ ہو، ان کو کہہ لیں کہ روزگار کی یا رزق کی کما کر لانے کی فکر نہ ہو، تو آپ مزید مسائل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی اس صورتحال میں جب کہ آپ کے بچے بھی اس دنیا میں آ رہے ہیں، پھر ان کے بھی مسائل، ان کی ضروریات، اور حالات ایسے ہوں کہ بالکل فاقوں تک کی نوبت ہو۔ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ
میری والدہ، میں ایک دفعہ پھر ان کا ذکر کروں گی کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کے مسائل کو اپنے گھر کے اندر رہ کر حل کرنے کی کوشش کرو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات اس وقت بہت بری لگی کہ اپنی امی جو ہیں وہ ایسے کہہ رہی ہیں، لیکن کوشش کی اور اللہ رب العزت سے باتیں شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت سے نماز کے ذریعے، نماز کے بعد بیٹھ کے، یعنی کہ کہہ لیں کہ اگر 20 یا 30 منٹ میں میری نماز مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد گھنٹہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا کہ یا اللہ میرا فلاں چیز لینے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میرا فلاں چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پورا دن فاقوں میں گزرا، لیکن الحمدللہ آج ایسا دن ہے کہ جو دل چاہتا ہے خود منگواتے ہیں، بناتے ہیں، کھاتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے حالات ہر مسلمان کی زندگی میں شاید آئے ہوں۔ ہر میری بہن جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، شاید ان کی زندگی میں ایسے حالات بھی آئے ہوں، لیکن آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے بر وقت کوئی امداد ملی یا نہ ملی، الحمدللہ میری یہ چھوٹی سی کوشش کہ میں جو اللہ رب العزت سے اپنی فرمائشیں ظاہر کرتی رہتی تھی، اپنی خواہشیں ظاہر کرتی رہتی تھی، تو اللہ رب العزت نے بڑے غور سے، بڑی توجہ سے میری سنی اور الحمدللہ ان کو پورا بھی کیا۔ اور اس میں ایک کوشش میری یہ ہوتی تھی کہ جیسے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت کتنا خوبصورت ہوگا جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اور میں اس پر بار بار کہتی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور میری پھر عادت بن گئی، میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ کرنے لگی۔ اور الحمدللہ میں نے کسی وقت میں جب بندہ وہ لاابالی سی طبیعت میں اپنے کوئی فیوچر کے پلانز بناتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ اتنا ٹائم گزرے گا اور ہم لوگ اس طرح کریں گے، یا ہمارا ایسا گھر ہوگا، یا ہماری ایسی فیملی ہوگی، الحمدللہ میں نے جو کچھ سوچا اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کے باعث مجھے عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کا اس قدر احسان ہے۔ الحمدللہ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور کسی کہہ لیں کہ سوچ کے مطابق مجھے بڑا شوق تھا کہ میرے 2 بیٹے ہوں، پھر میری 2 بیٹیاں ہوں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں سے مجھے یہ نعمتیں، یہ رحمتیں عطا فرمائیں، اور الحمدللہ کروڑہا شکر ہے کہ کسی بیماری میں، کسی محتاجی میں، کسی کمزوری میں مبتلا نہیں ہیں، صحت مند اولاد ہیں، اور الحمدللہ میرے بڑے فرما بردار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آج کل کے دور میں اولاد کی نافرمانیوں سے جو تنگ میری بہنیں ہیں، میں صرف ایک چھوٹی سی بات، آپ صبح اٹھتی ہیں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک دیں، آپ رات کو سونے لگتی ہیں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک دیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی برائیوں، بیماریوں سے بچائے رکھے۔ یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ، یہ چھوٹا سا آپ کا ایک عمل، آپ کو تو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لیتا ہی ہے، ساتھ میں وہ جو آپ کے پڑھے ہوئے کی پھونک آپ کے بچوں تک جاتی ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، اس کی بھی بہت برکت ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہر معاملے میں اپنے بچوں کو سمجھاتے بھی رہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہر وقت چلتے پھرتے اس کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ سب آسائشیں دی ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں۔ اپنے مال میں سے تھوڑا بہت کسی کو دوسرے کو بغیر مانگے دے دینا، یہ آپ کی طرف سے ایسا صدقہ ہے جو کہ دنیا میں بھی آپ کو بے تحاشا اجر و ثواب عطا کرے گا، اور آخرت میں تو اللہ رب العزت ہی بے شک اس کا اجر دینے والا ہے۔ دوسری، آپ نے جو بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں جی ایک غیبی مدد آپ نے کچھ وظائف کیے تھے تو ضرورت تھی بڑی شدید۔ میرے بچوں کے والد جب انتقال کر گئے تو میں نے اپنے ارد گرد جتنے میرے عزیز و اقارب تھے سب سے مشورہ کیا کہ میں چونکہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی تو وہاں پہ زیادہ سیلری نہیں ہوتی، 7 سے 8 ہزار سیلری، اور اخراجات جو ہیں وہ کئی ہزار تھے۔ تو مجھے ان پرنسپل نے ہی کہا کہ آپ میں بہت ساری اور صلاحیتیں بھی ہیں، آپ سلائی کا کام بھی جانتی ہیں،
تو کیا آپ ساتھ میں کچھ ایسا کام کر سکیں گی؟ یا آپ معلمہ ہیں، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا جانتی ہیں، تو کیا آپ اس کے ساتھ یہ کام کر لیں گی؟ میں نے اس وقت 3 مہینے کی یہ بچوں کی گرمیاں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں یہ چھوٹا سا ایک کام شروع کیا، کہہ لیں کہ گھر سے ہی. تو لیکن پھر بس وہ شوق ہوا کہ میرا چونکہ گھر ایسی لوکیشن پہ تھا کہ زیادہ کسٹمرز آنے جانے والے نہیں تھے، بالکل عین روڈ پر تھا، اور گہما گہمی وہاں پر آدمیوں کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے جو بس وہ خواتین اس روڈ پر کامی اکیلے جاتی تھیں. میں نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک لوکیشن پر رینٹ پر ایک چھوٹی سی دکان لی، اور میرے پاس صرف 35,000 روپے تھے. صرف 35,000 روپے میں اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کوئی بڑی دکان چلا لیں گے تو یہ میرے خیال میں خام خیالی ہے. خیر میں نے وہ 35,000 کا سامان لے کر آئی میں اور ڈالا، لیکن جن سے میں نے رینٹ پر دکان لی ہوئی تھی 2 سے 3 دن گزرے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے شاپ تو بنا لی ہے تو آپ اس میں کچھ سامان بھی ڈالیں. تو میں نے ایسے ذکر کیا، میں نے کہا میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے ان کا سامان ڈال لیے، تو دیکھتے ہیں اگر کسٹمرز وغیرہ آنا جانا شروع ہوئے تو پھر دیکھتی ہوں آگے اور کیا کر سکتی ہوں. خیر وہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے. جب میں نے انہی دنوں بیٹھی ہوئی، ظاہری بات ہے میں 35,000 کا خرچہ بھی کر بیٹھی ہوں، میں نے شاپ بھی بنا لی ہے، تو بیٹھ کے ہر وقت بس ایک ہی وظیفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر وقت چلتے پھرتے میں پڑھتی رہتی تھی. کیونکہ مجھے بہت سارے میرے اپنے ہی قریبی لوگ جو یہ کہنے والے کہ او یہ تم سے دکان نہیں چلے گی، دکان کیسے چلے گی، تمہارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، یہ تو سامان رک جاتا ہے، اسٹاک ہو جائے گا، پھر کیا کرو گی، کیسے نکالو گی اس کو، اس طرح کی باتیں کرنے والے، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مجھے نا امید کرنے والے تھے. تو میں اللہ رب العزت سے مسلسل مدد مانگ رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے بندہ بھیج دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 3 سے 4 لاکھ کا سامان ڈال دیتا ہوں، آپ مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دیجئے گا. اور الحمدللہ اللہ رب العزت ان کے بھی رزق میں برکت دے جنہوں نے ہیلپ کی، کہ انہوں نے بغیر کسی اضافی معاوضے کے اس جتنی انہوں نے ادھار پر مجھے سامان ڈال کر دیا، میں نے وقتاً فوقتاً ساتھ ان کے 2 سے 3 ماہ کے اندر پیسے واپس کر دیے. شکر ہے اللہ کا الحمدللہ. اس کے علاوہ جو ایک بڑی چیز تھی، کرونا سے کچھ ٹائم پہلے تک میں بہت کہہ لیں کہ اسی طرح ایک دن پریشان تھی کہ جی چند جو کسٹمر ہیں پکے وہ تو ہو گئے، لیکن دکان اس طرح نہیں چلی جس طرح کی چلنی چاہیے تھی، اتنا کاروبار نہیں ہے یا اتنی آمدن نہیں ہو رہی، سارا دن بھی محنت کر رہی ہوں پھر بھی نہیں. ساتھ سلائی کا شروع کر لیا، لیکن وہ بچے بھی اس وقت بہت چھوٹے تھے. میرا بڑا بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا، دوسرا بیٹا 3 سال کا تھا، بیٹی میری 2.5 سال کی تھی، بلکہ 2 سال کی تھی، اور چھوٹی جو ہے وہ اس وقت چند مہینوں کی تھی. تو اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا بھی تھوڑا سا پرابلم تھا کہ میں آل دا ٹائم شاپ پر نہیں رک سکتی تھی، ساتھ سلائی کا بھی کام کرنا. لیکن خیر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کی مدد سے وہ ٹائم گزر گیا. وہ بھی اس طرح کہ میں کرونا سے کچھ دن پہلے، جب کہ اس وقت معلوم ہی نہیں تھا یہ کرونا کیا چیز ہے، یہ کون سا ایسا وائرس ہے، ایسے ہی ایک دن عشاء کی نماز کے بعد بیٹھی اللہ سے ہی باتیں کر رہی تھی، تو میں نے اللہ رب العزت سے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل ہے کہ میں وہ چھوٹی سی دکان سے نکل کر تھوڑی بڑی دکان میں آؤں، اور میں بھی بازار کے جو بڑے دکاندار ہیں ان کی طرح آئے دن سامان لایا کروں اور ایسے جلدی جلدی سیل کیا کروں. اسی طرح الحمدللہ اللہ رب العزت نے میری سن لی. 2 سے 3 دن گزرے جی تو کرونا ایک وائرس آ گیا اور اس طرح کی افواہیں. میں نے کہا اللہ جانے اب یہ کیا چیز ہے. پھر کچھ دن گزرے، ہفتہ 10 دن، تو کیا ہے جی یہ سب شاپس وغیرہ سب کچھ بند ہو رہا ہے کہ اس دوران آپ نے اپنی دکانیں نہیں کھولنی، گھروں سے نہیں نکلنا، ماسک پہنے، یہ وہ سب کچھ. تو لیکن لوگوں کی ضرورتیں تو ختم نہیں ہو سکتی تھیں. اب میری چونکہ تھوڑی محلے کے اندر شاپ تھی، گلی کے اندر، تو لوگوں نے مجھے فون کرنا کہ اچھا نہیں ہمیں فلاں چیز چاہیے تو آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے دکان کھول کر ہمیں دے دیں. اسی طرح کرتے کرتے اللہ رب العزت نے میرے وہ شوق بھی پورے کیے کہ میں، اللہ معاف کرے، یہ نہیں کہہ رہی کہ کرونا کوئی بہت اچھی چیز تھی، لیکن اس دوران اللہ رب العزت نے بہت ساروں کے کاروبار کو مزید کئی کہہ لیں 4 چاند لگا دیے. تو اللہ رب العزت نے اس دوران مجھے الحمدللہ اپنے کلام پاک کے صدقے اور اپنے اذکار کے صدقے اس قدر نوازا کہ میں اس مخصوص سے عرصے میں 6 سے 7 مرتبہ فیصل آباد سے مختلف ٹائمز میں جا کر سامان لاتی رہی ہوں. اور اسی طرح پھر اس کے بعد
کافی ٹائم کے بعد میں جس گھر میں رہ رہی تھی وہ ایک کمرے کا مکان ہے. تو میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے تھے, 3 سال 4 سال گزر چکے تھے شاپ کو بھی. میں نے ایک دن ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ اے رونقوں والے, شانوں والے, خوبصورتیوں والے گھر کے مالک میرے اللہ, کیا میرے لیے اس دنیا میں میرے بچوں کے ساتھ کوئی بہترین ٹھکانہ موجود ہے؟ تو کسی زمانے میں میں جس اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی اس کے سامنے کی ایک بلڈنگ بڑا اچھا گھر بن رہا تھا, تو میں نے ایسے ہی سوچا, میں نے کہا ہاں گھر کبھی ہو نا تو اس طرح کا ہو کہ مختصر سا اور ایسے باہر سے پیارا سا اور بڑا اچھا ان کی گیلری وغیرہ بنی ہوئی. آج الحمدللہ اس گھر میں رہ رہی ہوں. جس وقت میرے بچے صرف کہہ لیں کہ 4 سال کے تھے, اب ماشاءاللہ میرا بیٹا 12 سال کا ہے. اب مجھے اس گھر میں تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. تو اللہ رب العزت ایسے ہی قریب ہو کر سنتا ہے جب آپ قریب ہو کر سنانے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کرے. اور چند مزید وظائف ایسے جو میں نے مختلف اوقات میں کیے جنہوں نے مجھے بہت سارا فائدہ دیا. بے شک اللہ کی ساری ہی کلام رحمتوں اور برکتوں والی ہے. بے شک اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت اچھے اچھے مختلف اوقات میں اسباب پیدا کیے. ان اسباب کے پیچھے ہمارے اذکار, ہماری محبتیں, ہماری اللہ رب العزت سے عقیدتیں شامل ہوتی ہیں. آپ نہایت محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں فجر کی نماز کے بعد, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لیکن اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے, کسی خاص حاجت کے لیے کہ اللہ رب العزت سے کچھ خاص درکار ہے, تو اس کے لیے آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. یہ ایک مختصر سی کہہ لیں کہ اس میں اللہ کی تعریف بھی بیان ہے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان ہے, اور اللہ رب العزت سے ہم مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جی, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. ناظرین, آپ نے یہ تمام کی تمام جو ہے یہ باتیں سنی, اور اگر ان تمام باتوں پہ سمجھیں کہ غور کریں, کیسے اسٹیج اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. اللہ رب العزت صرف یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں اور میرے سے ہی باتیں کریں, صرف مجھے پہ انحصار کریں, مجھے پہ بھروسہ کریں, اور صرف ان کا توکل مجھ سے ہو. ان کی ساری اگر آپ پوری کی پوری کہانی سنیے تو آپ اس میں ایک ہی بات غور کریں گے کہ انہوں نے سارا کا سارا توکل اللہ سے رکھا, اور اللہ سے ہی مانگتی رہیں, روزانہ اللہ سے ہی باتیں کرتی رہیں, اور اللہ رب العزت نے کس طریقے سے جو ہے وہ مختلف اوقات میں ماشاءاللہ الحمدللہ ان کی ایسی مدد فرمائی کہ اگر آپ ان کے چینل پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ ان کی جو اب وہ بوتیک, وہ دکان نہیں رہی ہے جس کو دکان کہہ رہی ہیں, وہ ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا شاپنگ سینٹر بن چکا ہے جہاں پر خواتین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تقریباً ساری چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے, اس کا لنک جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہے, تو اس پہ آپ وظائف وغیرہ بھی آپ دے رہی ہیں ماشاءاللہ. تو لوگوں کے جو ہے وہ سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ آپ شروع کر رہی ہیں. تو ایک اپنی جو ہے وہ بوتیک کی جو ہے ایک ویڈیو بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر. دراصل میں نے جو چینل بنایا تھا وہ صرف اور صرف تجوید سے ریلیٹڈ بنایا تھا, لیکن لوگوں کی کہہ لیں کہ فرمائش پر میں نے اس میں مزید کام شروع کیا ہے, لیکن ابھی تک میں نے اس پر لوگوں کو وظائف نہیں دیے. ہاں البتہ ہم جو ریگولر لائف میں جو ہے وہ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں, جن بچوں کو میں پڑھاتی ہوں یا اور میری جتنی کسٹمرز وغیرہ شاپ پر آتی ہیں ان کو ضرور میں فیض یاب کرتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے اذکار سے اور وظائف سے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی, میری کوئی بہن, کوئی ماں جو پریشان ہے, جو کسی قسم کی مجھ سے مدد چاہتی ہیں, تو میں ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں کرے. مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور ان کے لیے ہیلپ کروں گی. آپ سے یہ میری درخواست ہوگی کہ آپ کوشش کیا کیجئے گا جب آپ کے ماشاءاللہ سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں تو, کیونکہ خواتین کے مسائل خواتین ہی سنیں, اس کی اہمیت ہی اور ہوتی ہے. تو آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اس میں کبھی کبھی لائیو بھی آیا کیجئے گا, تاکہ ان کے سوالوں کے جواب بھی لائیو دیے جا سکیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ
کمنٹ سیکشن میں آپ جو ہے وہ میری ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، اقرا علیہ السلام ہے، اور آگے یہ جو نمبرز ہیں اگر آپ یہ بھی یوٹیوب پہ سیدھا ٹائپ کریں تو آپ کو ان کا چینل مل جائے گا۔ یقین کیجئے کہ میرے لیے، میری وائف کے لیے، میرے بچوں کے لیے یہ ایک جیسے مشعل راہ ہوتا ہے، وہ ہے ایسی یہ خاتون ہے ماشاءاللہ جی۔ اور ہم ہمیشہ اپنے خاندان میں بھی انہی کی مثال دیتے ہیں جی کہ اگر کسی نے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے لو لگائی اور اپنے وظائف کے ذریعے اور بہت سارے اذکار کے ذریعے اور محنت کے ذریعے، دیکھیے خالی وظائف اذکار تبھی کام کرتے ہیں جب انسان کچھ حجت بھی کرتا ہے، کوئی کوشش بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کو وہی کچھ ملا جس کی اس نے کوشش کی۔ تو آپ نے کوشش بھی جاری رکھی اور آپ نے سنا کہ یہ فیصلہ ایک چیز میں اور کہوں گی شاہد بھائی کہ محبت بڑی ضروری ہے۔ آپ سارا دن بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ محبت سے ہو سکتا ہے ایک مرتبہ بولیں اللہ اکبر اور اللہ رب العزت آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے۔ باوضو ہو کر انتہائی ادب سے اللہ سے عقیدت رکھتے ہوئے جو بھی وظیفہ کریں، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ الحمدللہ میرے اپنے بچے اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے جب اللہ رب العزت سے کچھ مانگا اور اللہ رب العزت نے وہ اگلے ہی چند لمحوں میں ایسے مجھے عطا کیا کہ میں خود سرپرائزڈ ہو گئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی واقعہ؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ میں ایک دن ایسے ہی شاپ پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی تو میں یہی سوچ رہی کہ کاروبار کو تھوڑا سا مزید بڑھایا جائے۔ وہ ہم انسان ہیں اور ہماری بات وہ پتہ ہے تھوڑی پوری ہو جائیں تو ہماری بات مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو بچے اب چونکہ بڑے ہو رہے ہیں تو مجھے بار بار احساس ہو کہ یہ شروع سے ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروایا جائے، کیونکہ الحمدللہ بچوں میں بہت ساری ایسی صلاحیتیں مجھے نظر آ رہی تھی جو کہ ان کے جس اسکول میں وہ پڑھ رہے تھے وہ ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ تو بس ان بچوں کی خاطر ہی میں نے ایک دن اللہ رب العزت سے کہا کہ باری تعالیٰ میں کچھ ایسا چاہتی ہوں کہ جو مجھے صرف تیری طرف سے ملے، میں کسی بندے سے ہیلپ نہیں لینا چاہتی، کیونکہ لوگ دے کر احسان بھی جتا دیتے ہیں، وہ اپنا جو کام کرتے ہیں یا جو ہیلپ کرتے ہیں وہ واپس بھی ان کو مل چکی ہوتی ہے۔ بالفرض ایک ادھار کی بات کر لیں، ہم اگر کسی سے ادھار لیتے ہیں ادھار واپس کر دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی کا ایک احسان کہ مشکل ٹائم میں فلاں نے مدد کی تھی۔ تو میں نے اللہ رب العزت سے صرف اتنی سی بات کہی کہ یا رب العزت مجھے تیرے خزانوں سے کچھ چاہیے اور میری اتنی سی جو ہے وہ حاجت ہے۔ میں نے اپنی مخصوص ایک کہہ لے اماؤنٹ بتا دی، اور اگلے دن میں دکان پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، کپڑے سلائی کرتی ہوں چونکہ، تو وہی کام کر رہی تھی تو ایک خاتون آئی تو السلام علیکم ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہی انہوں نے مجھے ایک کہہ لیں کہ انویلپ دیا۔ میں نے ابھی ان کے کہہ لیں کہ فیس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی تو اتنے میں وہ واپس باہر بھی نکل گئیں، اور اتنی دیر میں کہ میں کچھ سمجھ پاتی کہ یہ کیا ہوا ہے یا کون تھی یا کہاں سے آئیں۔ بڑے کہہ لیں کہ بہت ٹائم کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ کسی کی کیا لگتی ہیں، یعنی کہ میری ایک جاننے والی ہیں، ان کی وہ بڑی بہن تھیں، لیکن میری ان سے پہلے کوئی ایسی ملاقات نہیں تھی، نہ کوئی میں ان کو جانتی تھی، نہ ان کو معلوم تھا کہ میری یہاں پر دکان ہے۔ تو خیر جب میں نے بعد میں وہ انویلپ کھولا تو اماؤنٹ اس میں دیکھ کر میں نے حیرانگی سے 2 دفعہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ سوچا، میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کل ان لمحوں میں نے یہ فرمائش یا یہ خواہش ظاہر کی تھی، اور آج بغیر کسی سوال جواب کے میری ایسے خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اور کیسے اللہ رب العزت وسیلے بنا دیتا ہے، کیسے ہمارے لیے چند لمحوں کی کہہ لیں کہ آزمائش کے بعد ہی اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ بے شک یہ اللہ رب العزت کے کلام پاک میں موجود ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن مشکل کے بعد اتنی آسانی ہے کہ اتنی آسانی سے آپ کو وہ آسانی حاصل ہو جائے، مزہ اس چیز کا آتا ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت سے عقیدت اور محبت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنجگانہ عاجزی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ ہے۔ ناظرین آپ نے سنا، اسے کہتے ہیں غیبی مدد۔ ویسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپنے سٹوریز جب میں نے آپ کو بتائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے بھی ضرورت پڑی، میں جدہ میں ایک مشکل میں پھنس گیا تو میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا تھا،
تو اس سے مجھے بھی غیبی مدد ملی تھی، ایک ایسی شخصیت کے ذریعے جس سے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ایسی مدد جیسے میں ان کا بھی ابھی واقعہ سنا ہے ماشاءاللہ، یہ ہوتی ہے غیبی مدد کی نتیجے۔ اور ایک اور بھی میں نے آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کیا تھا، جب ایک بندے نے بیٹی کی شادی کرنی تھی تو کیسے شاید حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا، وہ ویڈیو میرے چینل پہ لگی ہوئی ہے۔ تو اس چیز پہ آپ یقین رکھیے، لیکن اس یقین کے ساتھ پہلے آپ ذکر کیجئے اور اپنا جو کام کرنے والا ہے وہ بھی کیجئے، اور پھر اللہ سے توقع کریں کہ اب اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وسیلے سے آپ کی غیبی مدد ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ آپ کو۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ ان کی یہ ساری کی ساری کہانی خود انہی کی زبانی آپ لوگ سنیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی ایسی خواتین، یقین کیجئے کہ یہ مشعل راہ ہیں آنے والی نسل کے لیے بھی، اور بھی ان خواتین کے لیے بھی جو مسائل میں گھری ہوئی ہیں۔ مسائل میں کون نہیں گھرا ہوا، سبھی گھرے ہوئے ہیں، مرد بیچارے بتاتے نہیں ہیں، خواتین جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اصل میں بات ایسی نہیں ہے شاہد بھائی کہ نا بادشاہ بھی ہیں اگر، تو یہ نہیں کہ وہ کسی مسئلے میں نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے بہت سارے مسائل میں ہوں۔ ہم تو ایک گھر کے مسائل میں، اپنے بچوں کے مسائل میں، گھر کی پریشانیوں میں، یا ناچاکیوں میں، یا بے برکتیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اگر کوئی بادشاہ بھی ہے، ہر طرح کا مال و دولت اس کے پاس ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی بہت زیادہ پریشان ہو۔ تو یہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر کے علاوہ آپ کسی سے کتنی منتیں کر لیں، کتنے ہی واسطے دے کر مدد لے لیں، وہ ساری زندگی کا ایک احسان الگ ہے۔ وہ وقتی مدد تو ہوگی لیکن اس میں سکون بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ رب العزت سے وہی چیز مانگیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا شکر کرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ، تو اللہ رب العزت آپ کے صبر کا امتحان لیے بغیر انشاءاللہ آپ کو نواز دے گا۔ بہت خوب جی، ماشاءاللہ۔ دیکھیے جی، موٹیویشنل ٹاکس آپ نے سنی، یقیناً انجوائے کیا ہوگا، اور ایک نئے دل میں امنگ آئی ہوگی کہ انسان ناکام تبھی ہوتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے، زمانے سے بھی، ہر چیز سے بھی، اور جب وہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ سے بھی۔ بس اللہ سے مایوس مت ہوں، اپنا کام کرتے رہیں، اور پھر اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ آپ پہ وہ بہت اچھا وقت لے کے آئے گا، جیسے ہمارے ان جناب میڈم رابعہ پہ آیا۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائیں، جزاکم اللہ خیر۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ چینل پہ ذرا کچھ جی انشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ کچھ ناظرین کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے جی کہ ان کے چینل کا جو لنک ابھی بھی اسکرین پر ہے اور ڈسکرپشن میں بھی ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم بہت جلد آپ کے ساتھ لائیو سیشنز کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اور میڈم سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر انہیں وقت ملا کرے کبھی تو ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آ کے ہمارے لیے ایک ویڈیو بنا جائے کریں ہمارے ناظرین کے لیے جی۔ بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔